صوبہ کوئی سیاسی نعرہ نہیں ہے. مہاجر قومی موومنٹ، مہاجر قومنٹ کے کارکنان، مہاجر قومی موومنٹ کے ہمدرد، وہ تو صوبے کو بقا کا مسئلہ سمجھتے ہیں، اس کو سیاسی نعرہ نہیں سمجھتے. وہ تو زندگی بھر اس جدوجہد میں رہے ہیں کہ سندھ کے شہری علاقوں پر مشتمل الگ صوبہ ہونا چاہیے. لیکن متحدہ قومی موومنٹ کے حلق میں اسٹیبلشمنٹ کی زبان، متحدہ قومی موومنٹ کو مہاجر قوم سے ذرہ برابر بھی اگر اب دلچسپی باقی ہے تو اس کو اپنے حلق سے اسٹیبلشمنٹ کی زبان نکال کے پھینک دینی چاہیے. اس کو مہاجر قوم کے مفادات کا تحفظ کرنا چاہیے اور مہاجر قوم کی بات کرنی چاہیے. مجھے یہ بتائیے کہ آج جو بات کی جا رہی ہے کہ 28ویں ترمیم ہوگی اور کراچی کو صوبہ بنائیں گے، میں نے آپ سے کہا ہے کہ میں اپنی قوم کو اور اپنی قوم کی وراثت کو کسی صورت میں تقسیم نہیں ہونے دوں گا. میرے لوگ تو اندرون سندھ پورے تمام شہروں میں رہتے ہیں. اگر میں کراچی صوبے کی حمایت کروں، اس کا مقصد ہے کہ میں اندرون سندھ رہنے والے مہاجروں کو گاجر مولی کی طرح کٹوا دوں، میں وہاں کے لوگوں کا زندگی خطرے میں ڈال دوں. اور جب پتہ ہے کہ تقسیم کا عمل چاہے نئے صوبے کی شکل میں ہو، چاہے ایڈمنسٹریٹو یونٹ اس کو کہا جائے، لیکن جب آپ سندھ کی تقسیم کریں گے تو یہ عمل ظاہر ہے کہ کوئی مشرقی تیمور یا آئیلینڈ کی طرح جو ہے وہ پیسفلی کوئی آپ کے ووٹوں کی بنیاد پر نہیں ہوگا. ظاہر ہے یہ ایک بڑا سانحہ بھی ہو سکتا ہے، اور اس سانحے میں خدا نہ کرے میری قوم کی گردنیں کٹیں اور اس کا فائدہ بھی میری قوم کو نہ ہو، تو مجھے وہ سودا کرنا چاہیے. اگر میری قوم کی یا میری گردن کٹے تو اس کا فائدہ میری قوم کو تو ہو. اگر سندھ کو تقسیم کرنے کی بات کی جاتی ہے یا پورے پاکستان کے اندر نئے انتظامی یونٹ بنائے جاتے ہیں تو متحدہ قومی موومنٹ کی لیڈرشپ کا یہ بیان اور پریس کانفرنس میں یہ کہنا کہ ہم ایڈمنسٹریٹو یونٹ کی حمایت کر رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ایڈمنسٹریٹو یونٹ بنے، لسانی بنیادوں پر نہیں بنے. کیوں نہیں بنے لسانی بنیادوں پر؟ 75 سال سے پنجاب پنجابی ہونے کے ناطے اقتدار کو انجوائے کر رہا ہے، لسانی بنیاد پر کر رہا ہے. خیبر پختونخوا کے اندر پختون ہونے کے ناطے لسانی بنیاد پر حکمرانی کو انجوائے کر رہا ہے. یہاں پر سندھی ہونے کے ناطے لسانی بنیاد پر حکومت کو انجوائے کر رہا ہے. اب آپ یہ کہو کہ نہیں، اب جو ایڈمنسٹریٹو یونٹ بننے چاہیے وہ ایڈمنسٹریٹو یونٹ ہونے چاہیے، لسانی بنیاد پر نہیں ہونے چاہیے. نہیں، میں اور آپ اگر کسی انتظامی یونٹ کی حمایت کریں گے تو وہ لسانی بنیادوں پر ہوگا اور سندھ کے اربن ایریاز کے عوام یعنی مہاجر عوام کے لیے بنے گا. وہ تیسری مرتبہ تقسیم کرنے کی منصوبہ بندی ہو رہی ہے. ایک مرتبہ جب پاکستان بنا اس وقت ہمارے لوگ نقل مکانی کے عمل سے گزر ہی رہے تھے، ہمارے بزرگ. تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے خود کہہ دیا، پھر اس کے بعد لیاقت علی خان نے کہہ دیا کہ اب جو آئے گا وہ پاسپورٹ پہ آئے گا. اس کا مقصد ہے کہ وہاں کی شہریت اختیار کر لو. قائد اعظم نے کہا کہ وہاں کے لوگ وہاں رک جائیں اور وہاں کی حکومت کے وفادار بنے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تم نے علی گڑھ قصبہ اپنا علی گڑھ یا آپ کا آگرہ، دہلی، یو پی، سی پی، بہار، لکھنؤ، آپ نے یہاں کے لوگوں سے قربانیاں کیوں مانگی تھی؟ اگر آپ نے ہندوستان کی ہندوؤں کی وفاداری کا آپ نے درس ہمیں دینا تھا تو دھوکہ ہوا ہمارے ساتھ. اس کے بعد دوسری مرتبہ جو لوگ ہندوستان سے ہجرت کر کے بنگلہ دیش چلے گئے تھے، اردو بولنے والے لوگ جنہیں آپ بہاری کے حیثیت سے بھی یاد کرتے ہیں، مہاجر ہیں، میری قوم کے حصہ ہے وہ. جب پاکستان 2 لخت ہونے جا رہا تھا 1971 میں تو پاکستان کی افواج کے ساتھ بلکہ اس کے آگے بڑھ کر میری قوم کے لوگوں نے اس ملک کو بچانے کی جدوجہد کی اور وہاں سب لوگ شہید ہو گئے. جو عورتیں بچیں، بچے بچے، وہ آج بھی ریڈ کراس کے کیمپوں میں. ان کی قربانی کا صلہ یہ ہے کہ ضیاء الحق نے کہہ دیا کہ جو لوگ وہاں ہیں وہ بنگالیوں کے وفادار بن کے رہیں. اگر بنگالیوں کی وفاداری کرنی تھی تو البدر شمس بنا کے تم نے اپنی افواج کے ساتھ ان کو بنگالیوں سے کیوں لڑوا دیا تھا؟ وہاں ہمارے ساتھ پھر دھوکہ ہوا. آج بھی میں نے آپ سے کہا ہے کہ پاکستان کے اندر اگر نئے صوبوں کے قیام کی بات ہو رہی ہے اور کراچی کو بھی ایک الگ صوبہ بنانے کی بات ہو رہی ہے تو کراچی صوبے کا نعرہ میرا نہیں ہے، آپ کا نہیں ہے، یہ پنجاب کی اشرافیہ کا ہے. اس لیے کہ اگر کل کراچی میں کوئی انویسٹمنٹ آنی ہے
اور کراچی میں اگر کوئی اکنامیکل بوم آنا ہے تو وہ اس کا بینیفیشری آپ کو نہیں بننے دینا چاہتے.